اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ whoever has taqwa of Allah، جو بھی اللہ تعالیٰ پر تقوی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے۔ whoever becomes Allah conscious، جو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کانشیس ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کے لیے اس کی مشکلات کو آسان کر دیا، اس کے معاملے کو اس کے لیے آسان کر دیا۔ I will make his situation easy for him۔ آپ کا کوئی فیملی میٹر ہے، کوئی فیملی پرابلم ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسے ایزی کر دوں گا تمہارے لیے۔ تمہاری کوئی ڈیورس ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے لیے وہ آسان کر دوں گا، تمہارے لیے تمہارا معاملہ آسان کر دوں گا۔ آپ کے ساتھ کوئی کورٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے I will make it easy، میں تمہارے لیے یہ آسان کر دوں گا۔ I will make it easy۔ For which one؟ کس کے لیے؟ For you، for me، for us۔ He said I will make it easy your problems for you if you have taqwa of Allah۔ آپ کا کوئی فائنینشیل پرابلم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے لیے آسان کر دوں گا۔ I will make it easy۔ کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تقوی رکھو، کس پر؟ اسی ذات پر جو فرماتا ہے کہ تقوی رکھو مجھ پر۔ اللہ تعالیٰ پر تقوی رکھو، اس کے بارے میں کانشیس ہو جاؤ، اس کے بارے میں سیریس ہو جاؤ، تو وہ تمہاری مشکلات کو آسان کر دے گا۔ اللہ will make your situation easy for you۔ مجھ سے محبت کرو، مجھے یاد رکھو، مجھ سے ڈرو، میں تمہاری مشکلات کو، تمہاری پرابلمس کو، تمہارے مسائل کو حل کر دوں گا۔ وہ کچھ بھی نہیں مانگتا، کچھ بھی نہیں۔ آخر وہ مانگے بھی کیوں جو ذات کامل ہے، اسے تو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ قحط آ گیا اور سب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ دعا کیجیے کہ بارش ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو دھوپ اور زیادہ تیز ہو گئی، کم ہونے کی بجائے اور زیادہ تیز ہو گئی، بارش ہونے کی بجائے دھوپ بڑھ گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ عرض کی کہ یا اللہ، یہ تو بارش ہونے کی بجائے دھوپ زیادہ ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ تمہارے پاس آئے ہیں ان میں سے ایک شخص ایسا ہے جو 40 سال سے میرا نافرمان ہے، 40 سال سے اس نے نافرمانیاں ہی کی ہیں، تو اسے کہو کہ یہاں سے چلا جائے تو میں بارش کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جو بھی ہے وہ چلا جائے۔ تو وہ آدمی ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ شاید میرے جیسا کوئی اور بھی ہو جو 40 سال سے اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو، لیکن کوئی نہیں گیا۔ تو اس نے وہاں کھڑے دل ہی دل میں کہا کہ یا اللہ، آج تک تو مجھے مہلت دیتا رہا، میرے گناہوں کو چھپاتا رہا، تو مجھے معاف کر دے۔ اب اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا اور بارش نہیں ہوئی تو مجھے یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ اگر میں یہاں سے نکلا تو بہت زیادہ ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس واقعہ میں آپ نے توبہ کی نوعیت دیکھی؟ یہ توبہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے لیے نہیں تھی، کسی اور چیز کے لیے نہیں تھی، بلکہ اپنے خود کے لیے، اپنی عزت کے لیے تھی۔
کہ اگر مجھے یہاں سے نکلنا پڑا تو میری عزت میں کمی ہو جائے گی۔ اسے کوئی ندامت نہیں تھی، کوئی اللہ تعالیٰ سے محبت میں اس نے معافی نہیں مانگی تھی، لیکن آپ دیکھیے کہ بارش ہو گئی۔ بارش ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ کلام کیا تو فرمایا کہ اے میرے رب، وہ شخص کون ہے اور یہ بارش کیسے ہوئی جبکہ یہاں سے تو کوئی نہیں گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی کے طفیل سے ہو گئی جس کی وجہ سے رکی تھی۔ سبحان اللہ، اسی شخص کے طفیل سے بارش ہو گئی جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، وہ بندہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ گناہ گار تھا، جب تک اس نے توبہ نہیں کی تھی، میں نے تمہیں تب تک نہیں بتایا تھا، تو اب جب وہ توبہ کر چکا ہے تو میں کیسے بتاؤں؟ جب میں اپنے بندوں کو کہتا ہوں کہ کسی کے راز مت کھولو، اگر راز پتہ چل جائیں تو اسے افشا مت کرو، کسی کے راز مت تلاش کرو، تو میں خود کیسے کسی کا راز فشاں کر دوں، ظاہر کر دوں؟ 40 برس کی نافرمانی، 40 برس کی، اور ایک پل میں توبہ کی اور توبہ قبول ہو گئی۔ وہ اللہ تو کہتا ہے کہ آؤ میرے بندو، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، چند آنسو، مجھ سے توبہ کرو، میں معاف کر دوں گا۔ وہ تو معاف کر دیتا ہے، لیکن انسان معاف نہیں کرتا۔ اس 40 برس کی نافرمانی کو معاف ہونے میں 40 سیکنڈ بھی نہیں لگے، صرف اور صرف 5 سیکنڈ۔ 5 سیکنڈ میں اس کی توبہ قبول ہوئی اور بارش ہو گئی۔ سبحان اللہ، وہ اللہ تو ہے ہی معاف کرنے والا، اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اپنے بندوں کو معاف نہ کرے۔ اس نے تو پہلے ہی یہ بات بتا دی ہے کہ اس کے غضب پر اس کی رحمت حاوی ہے۔ اس کا غضب بعد میں اور رحمت پہلے ہوتی ہے۔ کوئی بندہ اس سے توبہ کرے اور وہ معاف نہ کرے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ توبہ کر کے تو دیکھو، سچے دل سے توبہ کر کے تو دیکھو۔